الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی اے کاتب رسول امین دام ذلکم اے کاتب رسول امین دام ذلکم ابو بکر و عمر کے زمانہ میں چین تھا ابو بکر و عمر کے زمانہ میں چین تھا عثمان کے بھی آج میں لبریز تھا یہ خون عثمان کے بھی آج میں
لبریز تھا یہ خون، کیوں آپ ہی کے آج میں جھگڑے یہ پڑ گئے، کیوں آپ ہی کے آج میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنے تو اپنے ہو گئی اس سوچ میں وہ، کہنے لگے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کہنے لگے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، ان کے مشیر ہم تھے تمہارے مشیر تم۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، بھائی، دوستوں، نوجوانوں، سورہ انفال شریفہ کی دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایک بہت بڑا احسان جتلا رہے ہیں۔ سارے ہی احسانات میرے اللہ کے ہیں ہر ایک بندے پر، اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام پر، اور پھر خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر آپ کے بعد خصوصی طور پر اللہ نے جو انعام احسانات میرے پیغمبر کے صحابہ پر فرمائے ہیں وہ کسی پر نہیں۔ چنے ہوئے منتخب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے تھے، اللہ جنہیں چنتا ہے حال، مستقبل اور ماضی سارے زمانوں کو سامنے رکھ کر میرا اللہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا، کیونکہ زمانے انسانوں کے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے کوئی زمانہ نہیں۔ تو جو کچھ مستقبل میں بھی پیش آنے والا تھا اللہ نے اس کی قبل از وقت ترجمانی فرمائی، جو الفاظ فرمائے وہ اسی طرح ہے جس طرح کے اس وقت تھا۔ منافقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً جنگوں کے اندر اور اسلام کے جس معاملے کے اندر ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر خدا سے، دھوکہ سے، منافقت سے کام لے کر آپ کو برگلانا چاہتے تھے اور غلط کام کروانا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر اگر یہ منافق لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، پرواہ کی بات نہیں، تم کوئی پرواہ نہ کرو، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک اللہ ہی آپ کو کافی ہے، میں جب آپ کے ساتھ ہوں تو ان کی دھوکہ دہی آپ کے سامنے نہیں چل سکتی۔
اللہ فوراً بتا دیتے ہیں، رہنمائی فرما دیتے ہیں، تو ان کا دھوکہ اور فریب سب ختم ہو جاتا ہے، ہوا ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فرمایا جیسے ان کے دھوکہ کو میں ختم کر دیتا ہوں، میں اللہ نے تم پر کتنا احسان فرمایا ہے کہ تمہیں اتنے مخلص ساتھی ان منافقوں کے مقابلے میں عطا کیے ہیں۔ منافقوں کا تو میں ذمہ دار بن گیا ہوں کہ ان کا دھوکہ تم پر چلنے نہیں دوں گا، جو مرضی چاہے کر لیں، لیکن آپ کو جو میں نے مخلص دوست عطا فرمائے ہیں یہ ایسے ہیں کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، تائید فرمائی اپنی خاص اور خاص مدد کے ذریعہ سے، وبالمؤمنین، اور ایمان والے صحابہ کے ذریعہ سے بھی اللہ نے تمہیں ترقی عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں تائید عطا فرمائی، مدد عطا فرمائی۔ عالم اسباب کے تحت وہ منافق ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں مخلص ہے، ان کی میں چلنے نہیں دوں گا، ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ میری مدد شامل حال ہوگی، تو پھر کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہ اللہ احسان فرما رہے ہیں کہ ایسے مخلص دوست، ساتھی، شاگرد، مرید میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر، پورے ادیان کے اندر، شریعتوں کے اندر ایسے مخلص ساتھی میں نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں۔ پھر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر میں نے ایسے دوست تمہیں عطا فرمائے ہیں، لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، بکواسات کریں گے، کوئی ان کو معاذ اللہ منافق کہے گا، کوئی ان کو کسی نام سے یاد کرے گا، لیکن یاد رکھنا میں نے جو دوست آپ کو عطا فرمائے ہیں، الَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ یہ آپس میں معاذ اللہ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ان کی جنگیں ہوئی، اور یہ کسی اور مقصد کی خاطر ان کی جنگیں تھیں، ملک کو حاصل کرنے کے لیے، بادشاہی اور عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا ہرگز نہیں، الَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو بعد میں جھگڑے یا جنگیں بتائی جاتی ہیں قرآن کے اس لفظ کے خلاف ہیں یا نہیں؟ وہ منافقت، ریاکاری، تصنع، بناوٹ، عہدہ، منصب، تاریخ وہ بتا رہی ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا، آپس میں جوڑ دیا تھا۔ ایسے ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں اس آیت کا تھوڑا سا مطالعہ کر رہا تھا کہ شاید الفی جو نام رکھا ہے نا آپ کی وہ قوم کا، جو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہے، کہ اگر وہ انسان کی بنائی ہوئی الفی چیزوں کے درمیان لگا دی جائے تو ایسا جوڑ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر جوڑ کھلتا نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کے دلوں کے اندر ایسا جوڑ لگا دیا، الفی، الفا والفا، ہو سکتا ہے میرے اپنا سوچ ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے، میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ اللہ نے الفی لگائی ہے ان صحابہ کے دلوں کے اندر، الف بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، اور کسی کا استثناء نہیں کیا، سارے صحابہ کے بارے میں۔ وبالمؤمنین، مومنین میں سارے صحابہ آتے ہیں کہ نہیں؟ نہ اس میں خلفائے راشدین کا کوئی الگ تذکرہ ہے، نہ بدریین صحابہ کا کوئی الگ تذکرہ ہے، نہ اصحاب یعنی عشرہ مبشرہ کا کوئی تذکرہ ہے،
مطلقاً فرمایا کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ یہ ایمان والے صحابہ ہیں میں نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. الف بین قلوبہم. سبحان اللہ. فرمایا کتنا بڑا میں نے احسان کیا ہے آپ کے اوپر، ان صحابہ کی مدد تمہارے ساتھ کر کے اور ان کو تمہارا عاشق ایسا بنا کر کہ اپنی کھلڑیاں تو یہ اڑا سکتے ہیں، جلتے کڑاؤں کے اندر تو یہ چھلانگ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. قیصر روم کے خلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لشکر روانہ فرمایا. ان کے علم میں آیا کہ وہ اندر خانے کو حرکت کر رہی ہیں، تو اس کے دفاع کے لیے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہم چل کر ان کے دریج پہ جاتے ہیں. یہ صحابہ کی بہادری ہے. اقدامی جہاد صرف دفاعی جہاد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر دونوں قسم کے جہاد موجود ہیں، دفاعی بھی موجود ہے، اقدامی بھی موجود ہے. بظاہر اقدام بنتا ہے، اصل میں مستقبل کے لحاظ سے کسی کے سامنے ڈھارس باندھنی ہوتی ہے، بند باندھنا ہوتا ہے کہ کوئی کاروائی نہ کر سکے اپنا ایک روح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ نے مجھے جہاں اور صفات سے نوازا ہے، ایک اللہ نے میری صفت یہ بھی مجھے نوازا اس صفت سے کہ میرا دشمن 1 میل کی مسافت پر دور ہوتا ہے، اللہ میرا اور میرے امتیوں کا، میرے صحابہ کا روح ان کے اوپر ڈالو. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یہ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصی صفات میں سے ذکر کیا گیا. تو قیصر روم کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ فرمایا. جب یہ لشکر جہاں پہنچنا تھا پہنچا. روم کے بادشاہ کا نام قیصر ہوتا تھا، ایران کے بادشاہ کا نام کسرا اور روم کے بادشاہ کا نام قیصر. یہ بہت بڑی طاقتیں تھی اس زمانہ کے اندر، جیسے آج کل امریکہ اور چائنا ہے یا روس ہے. تو اس قیصر روم نے اپنے کارندوں فوجیوں کو کہا کہ کسی نہ کسی ذریعہ سے اس فوج کے 2-4 آدمی پکڑ کر لاؤ، گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ. چنانچہ انہوں نے کاروائی کے مطابق کہنے کے مطابق کاروائی کی. اتفاق سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ، ایک حذیفہ ہے ایک حذیفہ ہے، ان کو اور ان کے 2-3 ساتھیوں کو انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. یہ ایسے ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. قیصر روم نے کہا کہ ان کو میرے سامنے لاؤ. عبداللہ بن حذیفہ بھی اور ان کے 2-3 ساتھی جو تھے ساتھ ہو، ان سب کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا. چونکہ سردار اور بڑے یہ تھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ، اس سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ عیسائی تھا، عیسائی کی دعوت دی عیسائیت کی. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کٹ سکتا ہوں لیکن تمہاری عیسائیت کو کسی شکل میں بھی قبول نہیں کر سکتا. جب آپ نے یہ کھڑا سا جواب دیا تو اس نے کہا پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا پھانسی دی ہے. اپنے کارندوں کو جاؤ اس کو لے جاؤ اور پھانسی کے اوپر لٹکا دو. اور صرف پھانسی پہ لٹکانا نہیں ہے، نیزے اور تلواروں کی کچوک کے بھی ساتھ ساتھ اس کو لگانے ہیں تاکہ اس کو عبرت آ جائے. جب ایسا کیا گیا پھر اس کے اوپر آپ کے اوپر عیسائیت کو پیش کیا گیا. انہوں نے پھر انکار کیا، ہرگز یہ بات نہیں ہو سکتی.
تیسرا حربہ اس نے استعمال کیا کہ وہ جو بقایا دو ساتھی تھے، کہا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کو جلتے ہوئے تیل کے کڑا کے اندر ڈال دو، تاکہ ان کو یہ جلتا ہوا دیکھے، کوئلہ بنتا ہوا دیکھے تو اس کو عبرت آ جائے، یہ اتنا بڑا سردار بن رہا ہے اور اتنا بڑا پکا بن رہا ہے اپنے مذہب کے اندر، اور یہ عیسائیت کو قبول کر لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے ان دو ساتھیوں کو جلتے ہوئے ابلتے ہوئے کڑا کے اندر ڈال دیا گیا۔ ان بیچاروں کی بوٹیاں الگ ہو گئیں، ہڈیاں الگ ہو گئی، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر دعوت دی کہ جیسے ان کا حال ہوا ہے تمہارا حال بھی اسی طرح ہوگا، ہو سکے تو عیسائیت کو قبول کر لو ورنہ تمہارا حال یہ ہو، اور میں وہ آپ کو اپنی بادشاہی میں بھی شریک کر دوں گا اگر تم عیسائیت کو قبول کر لو، میرے تم نائب ہوگے، پوری بادشاہی تمہارے حوالے ہوگی، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جا پوری دنیا کی حکومت بھی تم میرے سامنے کر دے تو خدا کی قسم یہ عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، یہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا، پوری دنیا کا زر و جواہرات اور حکومتیں میرے قدموں پہ ڈال دو، ہرگز میں عیسائیت کو قبول کرنے والا نہیں۔ چنانچہ ان کو کڑا کے اندر ڈالے جانے لگا، پرندوں کو حکم دیا کہ اس کو بھی ڈال دو، جو حال ان پہلوں کا ہوا ہے اس کا بھی وہی حال ہو۔ اب جب کڑا کے قریب پہنچے، ابھی ڈالنے ہی لگے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رو پڑے۔ تاریخ میں اسد الغابہ فی احوال الصحابہ، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا موجود ہے، تو رو پڑے۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا یا کرندوں نے بتایا کہ صحابی رسول تو رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، خوف زدہ ہو گیا، فرمایا اس کو بلاؤ میرے پاس۔ لایا گیا حضرت عبداللہ بن حذافہ کو، کہتے ہیں عیسائیت کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہا میں قبول ہرگز نہیں کرتا۔ رو کیوں رہے تھے؟ موت سے تو ڈر رہے تھے، آپ رو رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں کڑا سے اس تیل کے اندر جلنے سے نہیں رو رہا تھا، میں رو یہ رہا تھا ہائے کاش کہ میری ایک جان ہے، اللہ مجھے سینکڑوں جانیں عطا فرماتا اور باری باری تو مجھے اسی طرح کڑا کے اندر ڈالتا، میں اپنی جان آخری کے سپرد کر دیتا، کاش کہ میری جان ایک ہے۔ ایسی قربانی دینے والے صحابہ، ایسے مخلص لوگوں کے بارے میں اب جو برا بھلا کہتا ہے اس کے لیے جہنم نہیں تو اور کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، میں نے ایسے ایمان والوں کے ساتھ آپ کو مدد پہنچائی ہے اور خود بھی مدد کی ہے، وبالمؤمنین الف بین قلوبہم، جن کے دل آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، توڑ نہیں سکتا، ان دلوں کے اندر کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ الف بین قلوبہم، اگر میرا اور آپ کا قرآن پر ایمان ہے تو پھر صحابہ کی جھگڑوں کو ذہن میں لاؤ ہی نہ، مٹا دو اپنے ذہن سے، سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، کس پر مبنی ہے یہ ساری باتیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف بنتا ہے، ورنہ آپس میں دلوں کا جوڑنا اور دلوں میں نفرت، یہ دونوں آپس میں ضدیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ معمولی نہیں ہے تیرے صحابہ جو میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، جن کی مدد میں نے ان سے کرائی ہے تیرے بارے میں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورہ الفتح۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے آپ کو مضبوط کیا ہے، آپ تنہا تھے لیکن آج 1,24,000 کا کم و بیش مجمع
میدان عرفات کے اندر سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، یہ صحابہ کا مجموعہ تھا۔ کس طرح ہم نے آپ کی تائید اور مدد کیا ہے؟ فرمایا ایدک بنصری وبالمؤمنین الف بین قلوبہم، آگے تو میرے رب نے کمال ہی کر دیا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ اے میرے پیارے پیغمبر، زمین بھر کا سونا اگر ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ان کی آپس میں الفت اور پیار پیدا کرنے کے لیے آپ اتنا سونا بھی خرچ کر ڈالتے کہ ان کے دل آپس میں جڑے رہیں، کبھی الگ نہ ہو، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے جس طرح کہ میں اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ۔ پڑھو قرآن، آؤ قرآن کی طرف میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ ہم نصیحت کی باتیں کرتے ہیں تو کچھ ساتھی دوست حضرات کہتے ہیں کہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھو۔ اللہ کے بندو، ہم جا کدھر رہے ہیں؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ کے محلے میں، گھر میں، پڑوس میں آگ لگ جائے تو اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ فلاں ہے، تو سارے مل کر اس آگ کو بجھائیں گے نہیں؟ شرک اور کفر اور بدعات کی، صحابہ دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے، تو ہم تو اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بابا، کہ تمہارے دلوں کے اندر وہ آگ کم سے کم جو ہے تمہارا نقصان ہے۔ یہ خیرخواہی اور ہمدردی ہے، یہ کسی پہ ہٹ نہیں ہے۔ فَكَيْفَ عَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قومیں جب ان کو سمجھا کر نہیں سمجھتی تھیں اور وہ تباہ برباد ہو جاتے تھے عذاب کے اندر، تو اللہ کا نبی ان کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا فَكَيْفَ عَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں اس قوم پر کس طرح افسوس اب کروں، میں نے تو ان کو سمجھا کے حد بھی کر دی تھی مگر یہ نہ سمجھ پائے، اب میں کیا کر سکتا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہاری خیرخواہی اور ہمدردی کر ہی رہا تھا، کرتا رہوں گا، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم ناصحین کو بھی پسند نہیں کرتے، ظالموں، خیرخواہوں کو بھی تم کہتے ہو یہ بدخواہ ہے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی اس کا مطلب بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی منکر کو دیکھے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس منکر کو، اس غلط بات کو معاشرے کے اندر ختم کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر اس کے پاس قوت اور طاقت ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، یہ کسی علاقے کا افسر ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس برائی کو ختم کرے۔ اور اگر وہ منصب ہوتا اس کا نہیں ہے تو میری طرح زبان سے تو کہہ سکتا ہے۔ جس کو زبان پہ قدرت ہے وہ زبان کے ذریعے سے اصلاح کرے، اچھے طریقہ کے ساتھ اصلاح کرے، خیرخواہی اور ہمدردی کے ساتھ اصلاح کرے، کلہاڑے نہ مارے۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کو چھپا دے، کہ جہاں کفر ہو تو وہاں اسلام بنا دے، جہاں سنت ہو وہاں بدعت بنا دے، جہاں سچ ہو وہاں جھوٹ بنا دے۔ ایسے تو نہیں، پھر اس قرآن کا ترجمہ تو کرنا پڑے گا، ظالم کا ظالم کرنا پڑے گا، فاسق کا فاسق کرنا پڑے گا، کافر کا کافر کرنا پڑے گا، بدعتی کا بدعتی مانا کرنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ ہمیں یہ تو قرآن بیٹھنے نہیں دیتا، سیدھی سی بات ہے۔ کچھ ہماری بھی ذمہ داری ذاتی بھی ہے کہ جس بات کو میں اور آپ کھرا سمجھتے ہیں اگر میں اس کو چھپاؤں گا تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ قرآن میں ہے وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو حق بات کو چھپاتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۔ ہم کیا کریں؟ اگر ہم نہیں بیان کرتے تب مجرم ہیں، بیان کرتے ہیں تب مجرم۔ اس واسطے بھائی ایک ہمارا معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی الحمدللہ ہے، بڑے پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اس مجمع کا کہ یہ دائیں بائیں سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں حق بات کو چھپا دوں۔
حقانیت صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ اس واسطے ہماری مجبوری ہے بھائی، کچھ خدا کے لیے ہمیں کہنے دیا کرو جو قرآن کے مطابق ہے، جو حدیث کے مطابق ہے، کوئی پھکڑ نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، صرف اصلاح کی خاطر ہم نے باتیں بتانی اور سمجھانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا لو ان بکا رجلا واحدا، اگر ایک آدمی بھی تمہاری نصیحت اور خیر خواہی سے ایمان پر آ گیا، جہنم سے بچ گیا، فرمایا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو ہم اسی جذبے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ خدا کرے ان گمراہ لوگوں کو، غلط راستے پہ جانے والے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے، تو میرے اور آپ کے لیے بڑا سرمایہ ہے بھائی، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ آخرت میں سرمایہ یہی ہوگا، یہ مال و دولت نہیں، یہ عزت منصب عہدے نہیں، یہ جو گراٹے نہیں کام آئیں گی، وہاں کام آئے گا تو یہی دین ہی کام آئے گا، نیکیاں ہی کام آئیں گی، یہی کرنسی ہوگی میرے اور آپ کے لیے، وہاں کامیاب ہونے کی کوئی کرنسی اور نہیں چلے گی۔ اور ہم اسی کے اندر گھپلا کر دیں تو ہمارے جیسا بدھو کوئی نہیں۔ اس واسطے فرمایا لو انفقت ما فی الارض، بار بار پڑھو ان آیات کو، جا کے گھر میں بھی ترجمہ دیکھنا، لو انفقت، اگر تو خرچ کرتا، ما الفت، لو انفقت ما فی الارض، جتنا کچھ زمین میں سونا اور چاندی ہے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں کو آپس میں یوں نہ جوڑ سکتا، ولکن اللہ الف بینہم، جس طرح اللہ نے ان کے آپس میں، بینہم کا لفظ پھر فرمایا، آپس میں جیسے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اس طرح آپ نہیں جوڑ سکتے تھے۔ آپ مختار کل تو نہیں ہے نا، مختار کل تو میں ہوں۔ آپ تو اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود نہیں جوڑ سکتے تھے، میں نے مفت میں ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ۔ ولیکن اللہ الف بینہم، کیوں؟ انہ عزیز حکیم، اللہ ڈاٹا جو ہے سب کے اوپر، آپ کے اوپر بھی غالب وہی ہے، تیرے ساتھیوں پر بھی غالب وہی ہے، تمہارے دشمنوں پر بھی غالب وہی ہے، سب پر غالب میرا اللہ ہے۔ انہ عزیز حکیم، لیکن اپنی حکمت کے ساتھ جب مناسب سمجھتا ہے اس وقت مدد بھیجتا ہے۔ عزیز یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اپنے ان ساتھیوں سے لا تعد عیناک عنہم، تیری نگاہیں مرکوز رہنی چاہیے اپنے ان ساتھیوں پر۔ ہاں ہاں، لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، ادھر ادھر دیکھ کر تو دنیا کی زینت چاہتا ہے، سارا کچھ تو یہ تیرے سامنے موجود ہے، یہ سارا مجمع تو میں نے تجھے دے دیا ہے۔ لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کسی ایسے آدمی کے پیچھے مت پڑو جو ہمارے ذکر سے غافل ہے، بے ایمان ہے، قرآن سے دور ہے، دین سے دور ہے، آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع هواه وکان امرہ فرطا، یہ قرآن ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا بھائی، جس کے سینے میں قرآن ہوگا انشاءاللہ قرآن اس کو بلوائے گا، اگر بشرطے کہ اس کے اندر کوئی ایمان ہے طاقت ہے تو انشاءاللہ قرآن اس کو بیٹھنے نہیں دے گا۔ صحابہ نے اس قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کی تبلیغ کی تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچے کہ نہیں۔ کون سی قوت اور طاقت تھی ان کے پاس؟ نہ ایٹم، نہ آج کل کی میزائل، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، پیدل۔ اور کہاں پہنچے کہ میں اور آپ اتنے وسائل رکھنے کے باوجود بھی ہم وہاں آج تک نہیں پہنچے، نہ شاید پہنچ سکتے ہیں، مگر میرے پیغمبر کے صحابہ نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا۔ اور یہ حدیث میں ہے
کہ اللہ پاک اس وقت تک قیامت برپا نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ پاک دنیا کے کونے خطرے تک اور جناب کسی یعنی اس کے ریت کے گھروندے پر، ٹیلوں پر اور جناب خیموں تک بھی اپنے دین اور اسلام کو نہیں پہنچا کے چھوڑیں گے، اس وقت اللہ قیامت بھی برپا نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ پہنچا ہے، ذریعہ چاہے کوئی بھی ہے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی بن جائے۔ اس لیے بھائی معمولی نہیں ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اسی طرح کی آیت چوتھے پارے کے اندر بھی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں، یاد کرو اللہ کے اس احسانات کو، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا تھے، یہ قبیلہ اس کے ساتھ، وہ قبیلہ اس کے ساتھ، اور معمولی باتوں پہ جھگڑا ہو جاتا تھا کہ تو نے اونٹ کو میرے سے پہلے پانی کیوں پلایا، جی میری سرداری میں کمی آ گئی، میری بےزتی ہو گئی، ادھر سے پانی میں نے پلانا تھا، تیرے اونٹ کا جھوٹا میرے اونٹ کیوں پیے۔ اندازہ لگاؤ لڑنے کا انداز، اور اس پر صدیوں لڑائیاں جاری رہتی تھیں، صدیوں، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اس تاریخ کو تو نہیں مانتے، اس تاریخ کو جو صحابہ کے خلاف ہے معاذ اللہ اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم آپس میں دشمن تھے، عدو کی جمع ہے اعداء، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی، تم کیا بن گئے الفت ڈالنے کے بعد، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے انعام سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اخوان آخری جمع ہے، آخر بھائی، اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وہ نفرت چلی گئی، وہ عداوت چلی گئی، وہ دشمنی ختم ہو گئی تمہاری آپس میں۔ اب کہتے ہیں دشمنی جاری رہی، اب کہتے ہیں دشمنی جاری رہی۔ قرآن نے یہ پہلے ہی فیصلہ کر دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو بالکل اپنی اس عداوت، دشمنی، اسلام کی مخالفت کی وجہ سے تم تو جہنم کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے تھے، صرف دھکا لگانے کی ضرورت تھی، سیدھے جہنم میں جاتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے پیغمبر کی اتباع کرا کر، قرآن پڑھا کر، قرآن دے کر، اس امت میں پیدا کر کے اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ فَأَنْقَذَكُم، یہ نعمت۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، جیسے یہاں فرمایا وہاں بھی دونوں آیتیں آپس میں ملتی ہیں، لہذا صحابہ کے بعد والے جھگڑوں کو، جنگوں کو نہیں لانا چاہیے، زبان پر نہیں لانا چاہیے، ورنہ قرآن کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ رحماء بینہم کے بھی مطابق ہے، یحبونہم، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ یہ صحابہ کی تعریف فرمائی کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَهُ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے راستے میں ہمہ وقت وہ بس جہاد کرتے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ان کی سوچ اٹھنا بیٹھنا دین اسلام کی ترقی کے، ان کی ہر سوچ یہ ہوتا تھا کہ ہائے کسی ذریعے سے اسلام دنیا کے کونے کونے تک جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میدان عرفات میں لگا گئے تھے، آخری دنوں کے اندر لگا کے گئے تھے، تو ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو آج حاضر موجود ہیں اس مجمع کے اندر، ان کو چاہیے، میں ذمہ داری لگا رہا ہوں، فعل امر ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ وہ غائبین تک میری اس تعلیم کو پہنچائیں، میرے اس قرآن کو اور دین کو پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کیا کہنے ان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریفیں کر کر کے قرآن کے اندر 20 نہیں سینکڑوں آیات نازل فرمائی ہیں ان کی تعریف، ان کے واقعات کے اندر بھی اور ان کے جناب براہ راست ان کی تعریف کے اندر بھی اللہ نے بہت کچھ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ کرام کے